بھائی آج کا آخری سوال ہے اور انتہائی دردناک سوال ہے۔ میں ایک غیر مسلم ملک میں مقیم ہوں۔ ہم میاں بیوی ویسے تو اکٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن پچھلے 6 سال سے ہمارا آپس میں کسی قسم کا جنسی ریلیشن نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 4 سال قبل ایک دن میری بیوی نے مجھ سے ازدواجی تعلق کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے تعلق قائم بھی کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ میں نے اسے ناراضگی کے باوجود اس کی خوب خدمت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی جو اب 3 سال کی ہو چکی ہے اور مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ لیکن اب اچانک میری بیوی جس کی چند غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے میں 6 سال سے ناراض ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے 4 سال قبل کسی سپرم ڈونر کے ذریعے خود کو حاملہ کروایا تھا، لہذا وہ بچی حقیقت میں میری بچی نہیں ہے۔ اس دن سے میں انتہائی پریشان ہوں اور ذہنی کشمکش کا شکار ہوں۔ ایک طرف تو وہ بچی مجھے اتنی عزیز ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور دوسری طرف جب اسے دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے ہی نہیں۔ پلیز مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو صبر دے اس آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پہ صبر نصیب ہوگا۔ آپ کے ساتھ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ ٹریجڈیز ہو چکی ہیں۔ اب مجھے ان ٹریجڈیز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکثر اخبارات میں، خبروں میں اس قسم کی بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں، اب اس سچویشن کے اندر شرعی حکم کیا ہے؟ اب اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی معاملے کو ہینڈل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کے لیے آزمائش والا معاملہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، بخاری مسلم میں آ گئی تو مین کتابوں کے اندر وہ حدیث آ گئی کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا جو بھائی تھا نا عتبہ، اس نے مجھے ایک لونڈی کے بارے میں یعنی وصیت کی کہ اس سے جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ایک ناجائز تعلق قائم کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ لونڈی کسی اور کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس اولاد کے دعوے کے لیے نبی اسلام کے پاس جب پہنچا، اور ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس تھی وہ بھی اپنے دعوے کے طور پہ پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اس کی شمار ہوگی جس کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے، اگرچہ وہ پیدا کسی اور کے تعلق کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن شریعت نے تو آپ کو اصول دینا ہے نا، اس طرح تو پھر سارا معاملہ ہی بگڑ جائے گا۔ اب آج آپ کہیں گے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، فلاں کروا لیتے ہیں، فلاں کروا لیتے ہیں، اس وقت تو بالکل کلیئر تھی وہ والا معاملہ، بلکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب اولاد پیدا ہوئی تو واقعی اس کی شکل بھی اس کے ساتھ ملتی تھی جس کا یہ دعویٰ تھا۔ تو نبی اسلام نے صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر دی کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کی وہ جو یعنی آپ سمجھ لیں ماں لگتی تھی یا اس کی جو بہنیں لگتی تھی، ان کو کہا کہ تم نے اس سے پردہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے اس میں ایک ویلیو ایڈیشن والا معاملہ اس اعتبار سے کر دیا، باقی آپ نے فرمایا کہ یہ اولاد اسی کی شمار ہوگی۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی پیدا ہوئی ہے کسی عورت کی، تو وہ جس کی بیوی ہے نا، اس کے بستر پہ جب پیدا ہوگی وہ اس کی اولاد شمار کی جائے گی۔ یہ پیٹ مسئلہ ہے۔ اس کے تحت وہ اولاد اب آپ کی ہے، وہ اس کی ولدیت بھی آپ کی لکھی جائے گی جنہوں نے یہ سوال کیا، لہذا ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو آگے لے کے چلے۔ باقی ان باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے باہر وہ انسانی کوشش ہے، صحیح رزلٹ بھی آ سکتے ہیں، غلط بھی آ سکتے ہیں۔ اگر صحیح بھی آ جائیں اس طرح کے جس طرح کہ آپ سمجھ رہے ہیں، تب بھی شرعی حکم ہم نے شریعت کو یہ فالو کرنا کہ وہ آپ کی اولاد شمار ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے۔ اب آپ اس کی پرورش کریں اور اپنے معاملات کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں۔